बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का अहम इजलास। मरियम नवाज, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की शिरकत। मुल्क की मौजूदा सियासी व मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम की मुश्किलात का एहसास है, नेक नियति से अवामी मसाइल हल करने के लिए काम कर रहे हैं। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की सियासत खुद ब खुद दम तोड़ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमजा की ज़मानती मंजूर। दौरान समात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रोस्टम पर आ गए। कहा, मेरे खिलाफ करप्शन का कोई केस साबित नहीं हुआ, मुझ पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, दर्जनों पेशियां भुगती हैं। शुगर मिल का डायरेक्टर हूं, ना मालिक ना शेयर होल्डर। मनी लॉन्ड्रिंग करके मुंह काला कराना होता तो खानदान की शुगर मिल्स को नुकसान क्यों पहुंचाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत में होने वाले काबिल मज़म्मत वाक़े के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर करने का मुतालबा। कहते हैं, भारतीय रहनुमाओं की हर्जा सराई की मज़म्मत करते हैं। दुनिया के 1.25 अरब मुसलमानों के दिलों का खून किया गया, लोग एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब स्पीकर का वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर कौमी असम्बली में नामूस रसालत पर बहस कराने का फैसला। कौमी असम्बली इजलास में 1 घंटा मुख्तस, करारदाद मंजूर होगी। बीजेपी लीडरों के बयानात की मजम्मत की जाएगी। IMF हमसे नाखुश, मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, हमने मुश्किल वक्त में बजट दिया, 500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट दिया, 1100 अरब रुपए बिजली की मद में सब्सिडी दी। माजी में इतना मुआशी मुश्किल वक्त नहीं देखा। पहला हदफ पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाना है। इमरान खान के दौर में तारीखी मौशी खसारा हुआ, मसाइल को हल नहीं किया गया तो मईशत इतना बोझ नहीं उठा पाएगी। पंजाब का भी विफाकी तर्ज का बजट पेश करने का ऐलान 13 जून को पेश किया जाएगा। तर्जमान महकमा खजाना के मुताबिक बजट में महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज होगा। अशिया खुरोनोश की कीमतें कंट्रोल की जाएंगी। लोड शेडिंग में कमी के लिए तवानाई के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। आटे की कीमत पर सहूलत पैकेज भी जारी होगा। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह समाजी शोबे की तरक्की और मईशत की बहाली होगी। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मशावरत। दोनों रहनुमाओं का साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक। फजलुर रहमान और चौधरी शुजात ने कहा, कौमी हुकूमत आवाम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल को बुरवे कार लाएगी। इस सिलसिले में आइंदा भी मशावरत का अमल जारी रखा जाएगा। तलबा के लिए खुशखबरी, हुकूमत का लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का फैसला। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन बजट में 68% इजाफा किया है। हमारा विजन है, मुल्क के हर जिले में एक यूनिवर्सिटी कैंपस बनना चाहिए। नौजवानों की फनी तालीम के लिए 250 वोकेशनल इंस्टीट्यूट कायम कर रहे हैं। 2018 में धांधली से नालायक, नाअहल और अनाड़ी हुकूमत मुसल्लत की गई। नाअहल ने अपना सर भी फोड़ा, मईशत को भी नुकसान पहुंचाया। चोर और डाकू कहने वाला खुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर है। तर्जमान पंजाब हुकूमत अताउल्लाह ताड़ड़ की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, इमरान नियाजी और उस्मान बुज़दार हुकूमत ने ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे कमाए। इमरान नियाजी का एक दिन का खर्चा करोड़ों रुपए है जो KP हुकूमत कर रही है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने बजट में हुकूमती अदाद-ओ-शुमार को मशकूक करार दे दिया। कहते हैं, हुकूमत को समझ आनी चाहिए कि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अगर इनका ख्याल है कि ज़राए ग्रोथ 3.9 होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्टेट बैंक के असासे 800 अरब थे, इन्होंने 600 अरब कर दिए। महंगाई और बेरोजगारी मजीद बढ़ने का खदशा है। इनकी पॉलिसियों से फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। आइंदा माह पेट्रोल की कीमत 310 रुपए, बिजली 40 रुपए फी यूनिट हो जाएगी।
تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کو اپاہج اور بجٹ کو مصنوعی قرار دے دیا۔ بلند شرح سود انکم ٹیکس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ زر مبادلہ ذخائر میں خطرناک گراوٹ کی نشاندہی کی۔ حماد اظہر کہتے ہیں مسترد شدہ حکومت نے مصنوعی بجٹ پیش کیا۔ شبلی فراز نے کہا اپاہج پارلیمنٹ کے پاس بجٹ پیش کرنے کا نا قانونی نا اخلاقی جواز تھا۔ اس حکومت کا ہر دن عوام پر بھاری پڑے گا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی پیشگوئیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کہتے ہیں قوم 45 دن امپورٹڈ حکومت کے ظالمانہ فیصلوں کا انتظار کرے۔ بجٹ پہلے ہی پیٹرول، گیس اور بجلی گھی کی قیمتوں میں اضافے پر آ گیا تھا۔ اب تاریخی خسارے کے ساتھ کھاد، قدرتی گیس اور دکانداروں کے بجلی کے بلوں میں فکس ٹیکس نے بجلی گرائی۔ غیر ملکی ترسیلات اور زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی معاشی ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کا وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہتے ہیں مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس کا لب و لباب عمران خان تھے۔ سابق وزیر اعظم نے پیٹرول اور بجلی کی قیمت میں کمی کر کے ظلم کیا۔ وزیر خزانہ بجلی گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ڈاکٹر سکندر مندیرو انتقال کر گئے۔ سکندر مندیرو کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے، بیرون ملک زیر علاج تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مرحوم کے بیٹے زکریا مندیرو سے ٹیلی فونک رابطہ، والد کے انتقال پر تعزیت کی۔ لاہور کے علاقے مولن وال چوک کے قریب نامعلوم افراد کی کار پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس، واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ پولیس کے مطابق شیخ طارق نامی شخص کو بیٹے سمیت قتل کیا گیا۔ شیخ طارق نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا CEO تھا۔ ملک میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 23.98% ریکارڈ۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں 33 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئیں، 5 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 13 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کرنے کا کیس، پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 18 جون تک توسیع۔ پولیس نے لانگ مارچ کے دوران بدترین تشدد کیا، جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا۔ عدالت ضمانت منظور کرے، درخواست گزار کی استدعا۔ ملک بھر میں آج بھی سورج سوا نیزے پر رہا۔ لاہور میں پارہ 44 کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بادل برسنے کا امکان۔ سندھ میں موسم شدید گرم رہے گا، شام کو تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ شدید گرمی میں بھی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ شہروں میں 8 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 14 گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی۔ بجلی کا شارٹ فال تاحال 5000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ یوکرین روس جنگ تھم نہ سکی۔ خارکیف میں روسی افواج کی گولہ باری سے مزید 3 افراد ہلاک۔ میزائل حملے میں سپر مارکیٹ اور اسکول کی لائبریری کو نشانہ بنایا گیا۔ عمارت اور گاڑیاں تباہ۔ یوکرین کا مشرقی ڈونیسک میں اہم کامیابیاں حاصل کرنے کا دعویٰ۔ اور امریکہ اور چین کے درمیان تائیوان کے معاملے پر اختلافات برقرار۔ امریکہ کا تائیوان کے معاملے پر عدم استحکام پیدا کرنے والے اقدامات سے گریز کا مطالبہ۔ چینی وزارت دفاع کے مطابق چین تائیوان کی آزادی کی کسی بھی سازش کو ناکام بنا دے گا۔ چین ملکی اتحاد کو مضبوطی سے برقرار رکھے گا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کی سیاست خود بخود دم توڑ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کا اہم اجلاس ہوا، جس میں مریم نواز، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف شریک ہوئے۔ اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال پر گفتگو کی گئی، جبکہ اجلاس میں شرکاء نے بجٹ کو بہترین قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم اور ان کی معاشی ٹیم کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پیر کو پیش ہونے والے صوبائی بجٹ کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عوام کی مشکلات کا احساس ہے، لیکن نیک نیتی سے
عوامی مسائل حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کی سیاست خود بخود دم توڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے وفاقی بجٹ میں سولر پینلز پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا۔ دوسری جانب اسپیشل سینٹرل کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کی ضمانتوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سمیت دیگر کی عبوری ضمانتوں کی توثیق کر دی۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 10-10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی۔ عدالت نے شریک ملزمان کو بھی 2-2 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور نے تمام ملزمان کو 7 روز میں مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں بھارت میں ہونے والے قابل مذمت واقعے کے خلاف قرارداد منظور کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بی جے پی رہنماؤں کی ہرزہ سرائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر قومی اسمبلی میں بات ہونا چاہیے۔ ایوان اس واقعے کے خلاف قرارداد منظور کرے۔ قرارداد کے ذریعے بھارت سمیت پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر بات کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے رہنماؤں کی ہرزہ سرائی نے دنیا کے 1.25 ارب مسلمانوں کے دل کا خون کیا ہے، جس پر تمام مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت مشکلات کا شکار ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے مشکل وقت میں بجٹ دیا ہے۔ آئی ایم ایف ہم سے خوش نہیں، مزید مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ اقتصادی ٹیم کا بجٹ سازی میں بھرپور محنت اور کردار پر شکر گزار ہوں۔ پاکستان اس وقت مشکل وقت میں کھڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے مشکل وقت میں بجٹ دیا ہے۔ 500 ارب کا بجٹ سرکولر ڈیٹ دیا، 1100 ارب روپے بجلی کی مد میں سبسڈی دی۔ ماضی میں اتنا معاشی مشکل وقت نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہا ہوں۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ تاریخ کے 4 بڑے خسارے عمران خان نے کیے۔ گزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدے کے برخلاف فیول پر سبسڈی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشکل فیصلے لیے، لیکن عام پاکستانی کو مزید دبائیں گے تو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ہمیں اپنی معیشت سدھارنی ہوگی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ خزانہ پنجاب نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے مطابق آئندہ مالی سال کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ پنجاب کا بجٹ وفاقی طرز کا ہوگا۔ ترجمان محکمہ خزانہ نے بتایا کہ بجٹ میں مہنگائی پر کنٹرول کے لیے خصوصی امدادی پیکج ہوگا۔ اشیاء خور و نوش کی قیمتیں کنٹرول کی جائیں گی اور لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے توانائی کے مؤثر استعمال کو یقینی بنایا جائے گا۔ بجٹ میں کم وسیلہ افراد کو بجلی کے بلوں کی ادائیگی میں رعایت دی جائے گی اور کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ محکمہ خزانہ کا بتانا ہے کہ صوبائی محصولات میں رعایت برقرار رکھی جائے گی اور آٹے کی قیمت پر سہولت پیکج بھی جاری رکھا جائے گا۔ دوسری جانب امیر جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی اور ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت کے علاوہ نئی حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے بجٹ 2022-23 پر بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر جے یو آئی کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری بھی موجود تھے۔ فضل الرحمان اور چودھری شجاعت نے کہا کہ قومی حکومت عوام کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لائے گی۔ اس سلسلے میں آئندہ بھی مشاورت کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ موجودہ حالات میں تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مل کر قوم کو معاشی بحران سے نکالنا ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بجٹ میں 68% اضافہ کیا گیا ہے اور طلباء کو لیپ ٹاپ دینے کی اسکیم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ نارووال میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان اس سال اپنی 75ویں سالگرہ منائے گا، لیکن اب بھی اپنی منزل سے آج بھی کوسوں دور ہیں۔
हमने 75 साल ज़ाया कर दिए हैं और हमसे कम वसाइल वाली कौमें भी हमसे आगे निकल गई हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी का कहना था कि हम अपने मुल्क में आपस में यगानगत और इत्तफाक बरकरार नहीं रख सके। हमने आधा पाकिस्तान खो दिया है। हमने पाकिस्तान में कभी पॉलिसियों का तसलसल नहीं चलने दिया। जिसने भी इस मुल्क में तवील मनसूबाबंदी की कोशिश की, इसको निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से भी मुल्क का नुकसान हुआ। एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में धांधली से नालायक, नाअहल और अनाड़ी हुकूमत मुसल्लत की गई। नए पाकिस्तान के नाम पर एक नाअहल पाकिस्तान की गाड़ी पर सवार हुआ। इस नाअहल ने अपना सर भी फोड़ा और पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान पहुंचाया। टैलेंट न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।